1 ستمبر 2024 بروز اتوار با نماز مغرب اہل سنت مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی دعا اور دست مبارک سے چنگی نمبر 14 کا نام خط نبوت چوک سے منسوب کر کے باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس افتتاحی تقریب سے قبل المکہ سینٹر چنگی نمبر 14 ملتان کے صدر جناب رانا محمد ہاشم علی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب نے تحفظ خط نبوت اور استحکام پاکستان کانفرنس کے عنوان سے ایک بھرپور جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے کی سیکورٹی اور دیگر تمام اہم امور کی ذمہ داری مجلس احرار اسلام ضلع ملتان کے امیر جناب مولانا محمد اکمل احرار اور ان کی پوری ٹیم نے بحسن خوبی سر انجام دی، اور یہ مبارک سلسلہ آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی عطا کردہ ہمت و توفیق سے جاری و ساری ہے۔ اس پہلے اور خط نبوت چوک کے افتتاحی جلسہ عام منعقدہ 1 ستمبر 2024 میں قائد احرار نواسہ امیر شریعت مولانا سید محمد کفیل بخاری مدظلہ، امیر مرکزیہ مجلس احرار اسلام پاکستان، قائد مدارس دینیہ جناب مولانا قاری محمد حنیف جالندری مدظلہ، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، محتمم شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان، نظام مصطفیٰ پارٹی پاکستان کے ناظم اور سابق وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ علامہ سید حامد سید کاظمی مدظلہ، جناب ملک محمد عامر ڈوگر، ممبر قومی اسمبلی سمیت ہر طبقہ فکر اور شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ بعد ازاں تمام قائدین و علماء کرام نے خط نبوت چوک چنگی نمبر 14 ملتان کا افتتاح اپنے دعائے کلمات سے کیا، اور اس چوک کا نام خط نبوت چوک رکھنے میں تمام تر تگدو اور ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں رہ کر کاغذی کارروائی کو مکمل کرانے کی عملی جدوجہد کرنے والے فعال اور متحرک رہنما جناب رانا محمد ہاشم علی صاحب کو کہا کہ آپ بھی اس عظیم افتتاح کے موقع پر خود دعا کریں تاکہ آپ کو بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ جناب رانا محمد ہاشم علی نے صاحبزادہ علامہ سید حامد سید کاظمی، قائد احرار سید محمد کفیل بخاری، قائد مدارس دینیہ جناب قاری محمد حنیف جالندری کی خواہش اور فرمائش پر دعا کرائی۔ آج سے 2 سال قبل جس چوک کا نام محبان خط نبوت نے خط نبوت چوک کے نام سے منسوب کیا، اور اپنی مدد آپ کے تحت مقامی تاجران نے صدر المکہ سینٹر چنگی نمبر 14 ملتان جناب رانا محمد ہاشم علی کی قیادت و نگرانی میں اس کام کو مکمل کیا۔ ٹھیک 2 سال بعد کمشنر ملتان جناب عامر کریم خان صاحب کی ہدایت اور چنگی نمبر 14 ملتان کی تاجر برادری کی تجویز و مسلسل فالو اپ کے بعد گزشتہ مہینے PHA کی جانب سے خط نبوت چوک کی تزئین و آرائش کے بعد پہلے سے لگے بورڈز جو تاجران نے اپنی مدد آپ کے تحت لگوائے تھے ان کو اتار کر ان کی جگہ خوبصورت تزئین و آرائش کے بعد HD کے نئے بورڈز آویزاں کر دیے گئے، جس کو دیدہ زیب لائٹنگ کے ذریعے مزید نمایاں کیا گیا ہے تاکہ رات کے وقت دیکھنے والوں کو بالکل واضح دکھائی دے۔ اس خط نبوت چوک اور خط نبوت کانفرنس کے انعقاد میں جناب رانا محمد ہاشم علی صاحب کے ساتھ جناب ملک تنویر ڈوگر صاحب، جناب آصف بٹ صاحب، جناب ملک عبدالرشید ڈوگر صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، جناب عبدالمالک خان صاحب، جناب حسن رضا قریشی صاحب، جناب مجاہد صدیقی صاحب اور دیگر تاجر رہنماؤں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس اہم اقدام اور کامیابی پر ضلعی انتظامیہ اہل سنت مکاتب فکر کی پوری قیادت، بالخصوص صدر المکہ سینٹر کپڑا مارکیٹ چنگی نمبر 14 جناب رانا محمد ہاشم علی، جناب شیخ جاوید اختر، صدر مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب، معروف سماجی اور سیاسی رہنما جناب ملک محمد طاہر ڈوگر، ٹکٹ ہولڈر PP 217 سمیت دیگر تمام تاجران کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتی ہے، جن کے ذاتی دلچسپی اور مسلسل جدوجہد کی بدولت کمشنر ملتان جناب عامر کریم خان نے PHA کے ذریعے اس چوک کا نام باضابطہ سرکاری طور پر خط نبوت چوک رکھ کر اسلام پسند اور محب وطن شہریوں کے دل جیت لی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہر کلمہ گو مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ خط نبوت کے تحفظ، قانون ناموس رسالت کی حفاظت، ازواج و اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمت کے دفاع اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے
مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بھائی فرحان حقانی۔